واقعات میں آیا، سیرت کی کتابوں میں آیا کہ ان دو بھائیوں نے پوری جنگ میں دیکھ رہے تھے کہ کہاں ہے ابو جہل، کہاں ہے ابو جہل، اور وہ بڑے اپنے ساتھیوں کے درمیان میں جنگ میں تھا۔ دونوں بھائی گھس کر حضرت معاذ ابو جہل کی پنڈلی پر ایک وار مارتے ہیں اور اس کو زخمی کر دیتے ہیں۔ ابو جہل کا بیٹا بھی حضرت معاذ پر حملہ کرتا ہے، وہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل پر زخم ہوتا ہے، گر جاتا ہے، اور پھر رسول اللہ واقعات میں یہ بھی آیا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو اس حملے میں زخمی ہو جاتا ہے، بری طرح زخمی ہو جاتا ہے، اتنا زخمی ہو جاتا ہے کہ وہ لٹکتے رہتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں، شفا شریف کی کتاب قاضی ایاز کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دونوں بھائی جا کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ابو جہل کو مارا ہے، ہم نے ابو جہل پر وار کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے کھندے کے زخم کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لاب دہن اس کھندے پر لگاتے ہیں، اور وہ کھندا ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس پر کوئی زخم ہی نہیں آیا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں آیا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لاب دہن لگانے سے آپ کا زخم بھر جاتا ہے، آپ کا بازو پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور آپ عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک زندہ رہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، واقعات میں آیا کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے آتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عکاشہ کو ایک لکڑی پھینکتے ہیں، جاؤ اس سے مقابلہ کرو۔ میرے عزیز دوستوں، میری عزت دار اور ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی کہ لکڑی دی جا رہی ہے اور یہ نہیں پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی سے محبت ہے، بے انتہا محبت ہے، اور دوڑتے ہیں۔ حضرت عکاشہ جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو تلوار بن جاتی ہے، سفید تلوار جس کو اون انہوں نے نام رکھا۔ حضرت عکاشہ اس سے لڑتے رہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہیں پر ہم کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ظالم عمیر بن خلف جو آپ پر ظلم ڈھاتا تھا، حضرت بلال اس کا بھی تعاقب کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تو مجھ کو تکالیف دیتا تھا، آج میں تجھ کو بخشوں گا نہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جنگ بدر میں 14 صحابی شہید ہوئے اور مشرکین کے 70 سے زیادہ لوگ مارے گئے، 70 سے زیادہ لوگ۔ یہ حق اور باطل کی پہلی جنگ، یہ اللہ کی ذات پر ٹوٹ توکل کرنے کی پہلی تفسیر، پہلی ایگزامپل۔ ارے بتایا جا رہا ہے کہ ہم صرف قوت پر نہیں بلکہ قدرت پر پہلے بھروسہ رکھتے ہیں، ہم صرف طاقت پر نہیں بلکہ اللہ کی قدرت پر بھی بھروسہ رکھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، جب تک جذبہ شہادت زندہ تھا ہمارے سروں پر عزت کے تاج رکھے جاتے تھے، اور جب سے ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت، موت کا ڈر پیدا ہو گیا، رہن جس کو حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنتے جا رہی۔ میرے غیور نوجوان ساتھیوں، ہم میں بہترین سائنسدان تھے، ہم میں بہترین میتھمیٹیشین تھے، ہم ساری دنیا کا حساب کرتے تھے، آج دنیا ہمارا حساب کر رہی ہے۔ ہم میں بہترین طبیب ڈاکٹرز تھے، ہم دنیا کا علاج کرتے تھے، آج ہمارا علاج کرنے کے لیے اسپتال کے لوگ تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم صرف مسلمان ہیں، ہمارے جسموں پر کپڑے نہیں ہیں، ہم دنیا کے اترے ہوئے کپڑے پہننے پر مجبور ہیں۔ جب قرآن نے ہم کو ایک بہترین امت قرار دیا تو پھر آخر یہ رسوائی کیوں، یہ کمزوری کیوں، یہ بے عزتی کیوں؟ یہ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ ہم نے اپنے منصب کو بھلا دیا،
اپنے منصب کو یاد رکھو اور ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ فرشتوں کو نازل کر کے ہماری مدد کرے۔ یقیناً میں جانتا ہوں مصائب اور مشکلات میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ نفرت کی دیواریں بلکہ نفرت کے سمندر میں ہم اپنے آپ کو اکیلا پاتے ہیں۔ وطن عزیز میں، بھارت میں اتنی نفرت مسلمانوں کے تعلق سے پیدا کر دی گئی کہ اس نفرت کے سمندر میں ایک طوفان ہے اور ہم ایک کشتی میں سوار ہیں، اور ان نفرت کے سمندروں میں، ان لہروں کا، ان آندھیوں کا ہم کو مقابلہ کرنا ہے۔ مگر میرے عزیز دوستو، میری عزت دار ماں اور بہنوں، جنگ بدر سے ہم کو پیغام ملتا ہے کہ طاقت، قوت، تعداد پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر اٹوٹ بھروسہ کرنا، قدرت پر کامل یقین رکھنا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ہم کو ان تمام مصائب سے، ان مشکلات سے اللہ ہم کو چھٹکارا دلائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ دلی میں جامعہ ملیہ یونیورسٹی کی ہماری ایک بچی کو، صفورہ زرگر کو، حاملہ ہے 4 مہینے کی، اس کو اریسٹ کر لیا گیا۔ ایک اور لڑکی کو اریسٹ کر لیا گیا، اور کیا سیکشن لگایا گیا؟ ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کے سیکشن لگائے گئے۔ کیا جرم ہے ان کا؟ کیا جرم ہے کہ ایک حاملہ بچی کو جیل میں ڈال دیے؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں وزیر اعظم سے، ہوم منسٹر سے، کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک حاملہ لڑکی کو گرفتار کرنا، اسٹوڈنٹس کو گرفتار کرنا، ان پر UAPA لگانا، اور UAPA کا کون سا سیکشن؟ سیکشن 13، 16، 17 اور 18 لگانا۔ یعنی اس کا پنشمنٹ کیا ہے سیکشن 16 اور 18 کا؟ کہ اس کا پنشمنٹ فار ٹیررسٹ ایکٹ ہے، یعنی سزا ہوگی تو ٹیررسٹ ایکٹ۔ یہ ٹیررزم کر رہے تھے لوگ۔ CAA کے خلاف، NPR، NRC کے خلاف آواز اٹھانا ہے ٹیررسٹ ایکشن ہے۔ عجیب بات ہے۔ اور پھر سیکشن 13 لگانا، ان لافل ایکٹیویٹی، احتجاج کرنا ان لافل ایکٹیویٹی کب سے ہو گیا؟ اور UAPA کا ایکٹ لگانا، اور یہ سیکشن 16 اور 18 کہاں سے آیا؟ میں ہمیشہ UAPA کے خلاف آواز اٹھاتا رہا ہوں۔ جب ہم UPA کی تائید کر رہے تھے اس وقت بھی اس کی مخالفت میں ووٹ دیا تھا۔ اب 2019 میں جب اس میں ترمیم کی گئی، اس وقت بھی ہم نے، اور امتیاز جلیل MP نے مخالفت کی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ سیکشن 16 اور 18 کو پوٹا کے، اس میں پوٹا کا جو ایکٹ تھا اس میں ڈال دیا گیا۔ اور پھر آپ سوچئے کہ یہ UAPA کتنا ایک ظلم ہے، اتنا انکانسٹیٹیوشنل، اتنا گندہ قسم کا قانون ہے کہ اس کا سیکشن 43D دیکھیے، بیل پروویژن کا، یہ ایگزیکٹ ریپلیکا ہے سیکشن 49 سب سیکشن 7 پوٹا کا۔ اور کیا کہتا ہے کہ اس میں بیل مل ہی نہیں سکتی آپ، امپاسبل ہے، امپاسبل ہے۔ کیوں امپاسبل ہے؟ کیونکہ یہ کہتا ہے کہ جب تک کورٹ پبلک پروسیکیوٹر کو نہ سن لے، مجسٹریٹ بیل نہیں دے گا۔ اور پھر چارج شیٹ کو دیکھنے کے بعد تو جو ایکیوزڈ ہے، یعنی صفورہ زرگر کو، جو 3 مہینے کی حاملہ ہے یہ بچی، اس کو اپنا انوسنس دکھانا پڑے گا بیل کے لیے، یعنی پہلے دکھانا پڑے گا۔ یہ تو ٹرائل میں ہوتا ہے، مگر اس کو اور دوسری جو لڑکی کو پکڑا گیا ہے اور دیگر لوگوں کو، ان کو بیل کی ہیئرنگ میں اپنا انوسنس دکھانا پڑے گا، یعنی ٹرائل شروع ہونے سے پہلے بیل ملنے کے لیے۔ یعنی یہ پریزمپشن آف انوسنس ہے ہی نہیں اس میں، اسی لیے گندا قانون یہ UAPA میں ان بچوں کو ڈالا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں کیا لکھتی ہے FIR میں، دلی پولیس لکھتی ہے پری میڈیٹیٹڈ کانسپریسی۔ کون سی کانسپریسی؟
کہاں کی کانسپریسی ہے؟ اور پھر اسی لیے یہ ایک طریقے سے صرف مسلمانوں کے اوپر UAPA کا استعمال کرنا، یہ ہم وزیر اعظم سے اور ہوم منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ UAPA کا صرف مسلمانوں پر، دلتوں پر، آدیواسیوں پر، جو جس کسی حکومت کے خلاف رہیں گے ان کے خلاف کب تک استعمال ہوگا؟ ہم وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر UAPA استعمال نہیں ہوگا؟ چلیے UAPA چھوڑ دیں، ان کو گرفتار بھی نہیں کریں گے جنہوں نے کہا تھا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو، ان کو کچھ نہیں بولا جائے گا۔ اور 3 مہینے کی حاملہ بچی کو UAPA ٹیررسٹ ایکٹ لگا دیا گیا۔ جو بیان دیے کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو، وہ آج آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اس لڑکی کو جو 3 مہینے کی حاملہ ہے اس کی کیریکٹر اسیسنیشن کیا جا رہا ہے۔ آپ بتائیے، ظفر الاسلام صاحب جو دلی کے مائنورٹیز کمیشن کے چیئرمین ہیں، ان کے اوپر سیڈیشن کا کیس۔ ارے آخر کے کہاں جائے گا یہ؟ انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا اس میں انہوں نے خود کہا کہ اس ملک کے موجودہ کووڈ کی وجہ سے میں اس کو واپس لیتا ہوں، مگر جو بنیادی بات انہوں نے کہی تھی اس پر کون سا سیڈیشن لگائیں گے آپ؟ کہاں سے لگائیں گے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے قانون کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ دلی کے فسادات میں گھر کو جلائے، جن کی وجہ سے موت ہوئی، کچھ نہیں ہوگا ان لوگوں کو، آج آرام سے گھوم رہے ہیں کہ دلی کے۔ میں نے اس وقت ہی پارلیمنٹ میں جب دلی کے فسادات پر بحث ہوئی تھی، ہوم منسٹر کے بیان کے بعد میں نے پارلیمنٹ سے باہر نکل کر جس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ انصاف نہیں ہوگا مسلمانوں کو دلی کے فسادات میں، یہ ایک جینوسائیڈ تھا، پروگرام تھا، اور وہ صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ آج صفورہ زرگر کے اوپر، وہ بچی کے اوپر اس طرح کا UAPA کے سیکشنز کو استعمال کرنا، اس سے کیا انصاف ہونے والا ہے؟ کیا CAA کا پروٹیسٹ میں حصہ لینا، NPR NRC کے حصہ لینا، کوئی کون سا یہ UAPA لگا دیں گے آپ ان کے اوپر؟ افسوسناک بات ہے، بڑی افسوسناک بات ہے۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو فوراً واپس لیا جائے۔ تیسری اہم بات کہ ہمارے وطن عزیز میں کووڈ وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ مارچ میں شروع ہوا، اب لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ تلنگانہ میں 29 مئی تک لاک ڈاؤن رہنے والا ہے۔ میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں، میں نے اس پر آرٹیکل بھی لکھا، قانون دانوں سے مشورہ کر کے، کہ یہ لاک ڈاؤن انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ آپ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ، ایپیڈیمک ایکٹ کے تحت گورنمنٹ آف انڈیا پورے ملک میں لاک ڈاؤن نہیں ڈال سکتی، یہ فیڈرلزم کے خلاف ہے، یہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسٹیٹ گورنمنٹس خاموش کیوں ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ دلی چیف منسٹر، ان کے ہی ڈیلی مائنورٹیز کمیشن کے اوپر کیس بک ہوتا ہے، ایک لفظ نہیں بولتے دلی کے چیف منسٹر۔ آپ کیا خاموشی ہے آپ کی؟ یہ اتنی خاموشی، آپ نے ان کو نامزد کیا، آپ کی سرکار نے ان کو نامزد کیا ہے۔ 72 ایئر اولڈ ہے وہ آدمی، آپ بتائیے۔ اور پھر یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جتنے ہمارے مائیگرنٹ لیبررز ہیں، جو خاص طور سے بہار، بنگال، UP، جھارکھنڈ سے ہمارے دیش کے مختلف بڑے بڑے شہروں میں گئے، یہی غریب لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے نئے بھارت کو بنانے میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ CMI کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ لاک ڈاؤن کی ان پلانڈ ان کانسٹیٹیوشنل لاک ڈاؤن کی وجہ سے 12 کروڑ نوکریاں چلی گئی، جس میں سے 4 کروڑ تو صرف یہ مائیگرنٹ لیبررز ہیں۔ ان کی کیفیت دیکھیے۔ اورنگ آباد میں پیدل نکلتے ہیں، پیدل مائیگرنٹ لیبررز،
اور پیدل نکلتے ہیں، کتنے لوگوں کی 16 لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ غریب کو معلوم کہ جو ٹرین کی پٹری کو دیکھ کر چلوں گا تو میں اپنے گاؤں کو، اپنے دیش کو پہنچ جاؤں گا۔ اس کو نیشنل ہائی وے سے مطلب نہیں ہے، وہ صرف ٹرین کی پٹری کو، ٹریک کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ مجھے اس طرف جانا ہے۔ تھک گئے تھے وہ لوگ، کسی نے کہا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کیا جواب دیں گے، ہم اپنے ضمیر کو کیا جواب دیں گے۔ مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے بحیثیت ایک ایم پی کے، تکلیف ہوتی ہے کہ میں کیا جواب دوں گا۔ میں جو دیکھ رہا ہوں بھوک کو، فاقہ کشی کو، غربت کو، بے روزگاری کو، کبھی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ایسا۔ اور پھر اورنگ آباد کی اس ٹرین کے پٹریوں پر 16 لوگوں کی موت، ان غریبوں کی موت، اس میں کوئی اعلیٰ ذات کے لوگ نہیں تھے۔ اور پھر وہ تصاویر آتی ہیں کہ لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں اور روٹیاں پڑی ہوئی ہیں ریلوے کے ٹریک کے اوپر۔ حکمران جو ہے، چاہے وہ بی جے پی ہو یا مہاراشٹرا کی حکومت ہو، کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ کوئی اس ملک میں ان مرنے والوں کی کوئی قیمت ہے یا نہیں؟ ان کی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ صرف ایک بیان آ گیا وزیر اعظم کا اور ریلوے منسٹر کا کہ افسوس ہوا، مگر جن کے گھر پر یہ لاشیں گئی ہوں گی یا جن کو خبر ملی ہوگی کہ جس عورت کو معلوم ہوا ہوگا کہ میرا پتی مر گیا، جو بیٹا یتیم ہوا ہوگا، جس کی ماں کی کوکھ اجڑ گئی ہوگی، کیا جواب دیں گے ان کو؟ اور کیوں مرے وہ لوگ؟ حادثے میں نہیں مرے، بھوک کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، اس کووڈ وائرس کی ڈر کی وجہ سے، پیسے نہیں تھے، اپنی عزت کے لیے، اپنی سیلف ریسپیکٹ کے لیے اپنے گاؤں کو، اپنے دیش کو جا رہے تھے اور تھک کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ٹرین آئی اور ٹرین ان کو مار کے چلے گئی۔ 800 کلومیٹر، 900 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر لوگ پیدل جا رہے ہیں، سائیکل پر جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، کوئی دنیا کی بہترین سے بہترین سائیکل ریس میں بھی کوئی اتنا لمبا سفر کوئی نہیں کرے گا، مگر اب جانا ہے ان کو۔ اتنے لوگ بھوکے ہیں، یہ سرکار کچھ نہیں کر رہی۔ ٹرین میں بھی جا رہی ہے، ٹرین کا ٹکٹ پوچھ رہے ہیں۔ 1-2 ٹرین گئے، اب تک ٹرین بھی رکنے والی ہے۔ کرناٹکا میں کہا کہ نہیں مت بھیجو ان لوگوں کو، ان کو رہنے دو یہاں پر۔ بھائی یہ انسان ہے، اس دیش میں سمویدھان ہے، آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، رائٹ ٹو لائف کے خلاف ہے، پرسنل لبرٹی کے خلاف ہے۔ کیا کر رہی سرکار ان مزدوروں کے بارے میں، مائیگرنٹ لیبررز کے بارے میں؟ اتنی ٹرین چلائیں گے فلاں، ارے بھائی لے کے کیوں نہیں جا رہے پھر آپ نے ہر اسٹیٹ گورنمنٹ کو آپ بولنا تھا کہ ہم یہ دے رہے ہیں آپ کو، یہ پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم سے ہم آپ کو چاول دے رہے ہیں، گیہوں دے رہے ہیں، بانٹی ان لوگوں کو، کچھ نہیں۔ ملینوں ٹن پڑا ہوا ہے، اور اتنے بڑی تعداد میں یہ مزدور جو بہار، بنگال کے، آپ کے اتر پردیش کے آئے ہیں، ممبئی میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کا کوئی حکومت کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، نہ ان کے پاس کچھ ہے۔ انڈسٹری کے لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ان کو واپس مت بھیجاؤ، کمپنی شروع ہوگی دوبارہ۔ یہ سلیوری ہے، اور یہ سلیوری ہمارے آئین کی آرٹیکل 23 کے خلاف ہے۔ کیا ہم کو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ پھر واپس آئیں گے۔ جس طریقے سے ہم نے ان سے سلوک کیا، کم سے کم تلنگانہ کی حد تک یہاں کی حکومت نے ان کو امداد دی، ان کی کچھ مدد کی، یہاں پر ان کو کچھ کام دیا، کھانا پہنچایا تھوڑا بہت حد تک۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھیے کہ یہ ان پلانڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اتنی تکالیف ہو رہی ہیں، اتنی مصائب اور مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ بچے بھوکے ہیں، عورتیں پریشان ہیں۔ روز کوئی نہ کوئی میڈیا میں، جو میڈیا میں ایسے لوگ زندہ ہیں ابھی جو حقیقت کو بیان کر رہے ہیں۔ میڈیا کے چینلوں پر 70% مودی کا اپروول ریٹ دکھاتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو یہ مائیگرنٹ لیبر چل کر جا رہے ہیں نا، بھوک سے مر کر جا رہے ہیں، ایک سیمنٹ کے مکسر ٹریلر میں بمبئی سے نکل کر اتر پردیش جا رہا تھا،
مدھیہ پردیش میں روکے تو اس سیمنٹ کے مکسر میں سے 17 لوگ نکلتے ہیں. ان سے جا کر پوچھو, لگاؤ ان کے پاس جا کر کے 70% اپروول ریٹ ہے مودی کا, بولو کیا بولیں گے. جو مر گئے وہ لوگ, ان سے جا کر پوچھو آپ. مگر آج بھی میڈیا کے لوگ زندہ ہیں جو سچ بتا رہے ہیں, میں ان کو سلام کرتا ہوں. جو غریبوں کی تکلیف کو بیان کر رہے ہیں, جو مزدوروں کی بربادی کی داستانوں تک آج بھی ہمارے گھروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ پھر ان تمام مصائب اور مشکلات میں بھی مسلمانوں کے خلاف نفرت. چنئی میں کسی بیکری میں لکھ دیا گیا کہ نہیں یہاں پر مسلمان کام نہیں کرتے. اچھا, تو کیا کرنا چاہیے؟ کیوں اتنی نفرت آپ کر رہے ہیں؟ آپ اس طرح کے نوٹسز لگا کر, یہ آرٹیکل 17 کا وائلیشن ہے, انٹچبلٹی برخاست ہو چکی ہے, اور آپ وہ نوٹس لگا رہے ہیں بیکری میں. یعنی یہ لوگ کیا انسان کہلانے کی ولایت ہے کہ اس طرح سے حرکت کر کے یہ کیا جا رہا ہے؟ علی گڑھ میں ایک بچے کو اتنا مارا اور پیٹا گیا, صرف مسلمان ہے بول کے. میرٹھ میں پولیس جا رہی ہے, ایک ترکاری کی منڈی ہے, اس کو الٹ دیے پولیس والے. کیوں بھائی؟ وہ غریب ہے, ترکاری بیچ رہا ہے, اس کو پلٹا دیے. آخر یہ نفرت کہاں جا کے رکے گی؟ ایک بات ذہن نشین کر لیجیے آپ کہ جو لوگ آج وطن عزیز میں یہ نفرت کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, اتنا ظلم آپ کر سکتے کریے. ہم بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں, اور دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی حیوانیت کو, دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ کے ظلم کو دنیا دیکھ رہے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں.